السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر چودھری غلام حسین صاحب اور خاور گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ایک افسوسناک دن، بلوچستان سبی کے اندر ایک بزدلانہ حملہ کیا گیا دہشت گردوں کی طرف سے، ایک سوئسائڈ بامبنگ ہوئی ہے۔ وہاں پہ ہمارے 9 جوان شہید ہوئے ہیں۔ ہماری تمام دعائیں جو ہیں سوگوار فیملی کے ساتھ ہیں، اور ہمارے جو آرم فورسز، ہماری جو سول جو آرم فورسز ہیں، تمام کے ساتھ ہماری ہمدردی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو بارڈرز کے اوپر انٹرنل جو ہے ہمارے جو سیکورٹی کے مسائل ہیں وہاں پہ محفوظ رکھے۔ ظاہر ہے ملک کے اندر سیکورٹی کے حالات جس نہج پہ پہنچے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے ہیں۔ ناظرین، جو سب سے بڑی سٹوری ہے ہمارے لیے، کم از کم ایئر وائی کے لیے، وہ یہ ہے کہ کل کیا ہوا۔ کل جو ہے آفٹرنون میں ایک فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کو جو ڈکلیئر رات کو کیا جاتا ہے کہ جی پیمرا نے بین کر دیا ہے محترم فارمر پرائم منسٹر عمران خان، جو پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی ہیں، ان کی تقاریر کو نشر کرنے سے میڈیا کے اوپر۔ نہ ریکارڈڈ ان کی تقاریر نشر ہوں گی اور نہ ہی جو ہے لائیو ان کو دکھایا جائے گا میڈیا کے اوپر۔ اچھی بات ہے، پیمرا کے پاس یہ اختیار ہے، پیمرا کسی بھی کی زبان بندی کر سکتا ہے۔ ویسے آئین پاکستان کے اندر تو یہ ممانعت نہیں ہے، لیکن پیمرا آرڈیننس کے تحت ان کے پاس اختیار ہے کہ کوئی جو بندہ اگر ملک کی سالمیت کے خلاف بولنا شروع ہو جائے تو اس کی وہ زبان بندی کر سکتے ہیں۔ ہم اس اختیار کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو آرڈیننس ہے، اس کے تحت اختیار استعمال کرتے ہوئے جو نوٹیفیکیشن نکالا گیا، وہ بھی آہستہ آہستہ سارا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، چینلز کو وہ پہنچایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس بھی پہنچا، اور ہوا یہ کہ بائی دا ٹائم یہ نوٹیفیکیشن پہنچا اس وقت تک جو ہے رات ایک ہیڈ لائن 9 o'clock کی، اس کے اندر ذکر ہو گیا عمران خان صاحب کا، کل کیونکہ لاہور کے اندر انہوں نے مصروف دن گزارا۔ اس کو بہانہ بناتے ہوئے ہمارے چینل کو ایک بار پھر بند کر دیا گیا، اور یہ جو حیرانگی کی بات جو سب یہ ہے، پریشانی کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ صرف ARY ایک واحد چینل ہے جس کو بند کیا گیا ہے۔ باقی بھی جو کچھ چینلز نے جو ہے جن کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچا، اس سے پہلے انہوں نے بھی اسی طرح کا مواد جو عمران خان صاحب کی کل جو انہوں نے تقریر کی لاہور زمان پاک اپنے پارٹی لیڈران کے ساتھ، وہ تقریر دکھائی گئی اور ان کو کسی نے نہیں پوچھا، لیکن ARY کا لائسنس معطل، ہماری جو نشریات بند، زبان بندی ہماری کر دی گئی ہے ایک بار پھر۔ آج پورے ملک میں اس عمل کو لے کے پیمرا کے تمام جو صحافتی تنظیمیں ایک بار پھر سڑکوں کے اوپر موجود رہیں، پروٹیسٹ کیا گیا، اور اپنا جو پروٹیسٹ ہے وہ رجسٹر کروایا گیا۔ اور چودھری صاحب، ہم نے ایک بار پھر جو موجودہ حکومت ہے اس کے سامنے جو اپنا مدعا رکھا ہے اور ان کو یاد کروایا ہے کہ بحیثیت میڈیا پرسنز کے آرٹیکل 19(a) کے مطابق جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ جہاں تک تعلق ہے حکومت کا کسی سیاستدان کے حوالے سے، یہ ان کی اپنی رائے ہے، اس کے اوپر وہ کیا جو ہے اختیارات استعمال کرتے ہیں، عمران خان کو کی زبان بندی کرنی یا نہیں کرنی، وہ عمران خان جانے، عدالتیں جانے، حکومت وقت جانے۔ لیکن یہ جو ایک روایت پڑ گئی ہے نا، یو جسٹ کل دا میسنجر، بھائی ARY کا کیا قصور ہے؟ ARY وہی دکھا رہا ہے جو کہ آن گراؤنڈ ہو رہا ہے۔ لاہور کے اندر اگر عمران خان کو پکڑنے کے لیے اسلام آباد سے پولیس گئی، وہاں پہ سارا دن آپ نے دیکھا کہ ایک کیوس مچا رہا، وہاں پہ تماشا لگا رہا، جو اس کے بعد IG پولیس کی طرف سے ایک بیان آ گیا، جی ہم نے گرفتار کر کے لانا ہے۔ وہاں پہ جو اسسٹنٹ کو سب انسپیکٹر صاحب گئے، انہوں نے کہا جی ہم صرف جو بیسیکل وارنٹ ہے اس کی جو ہے اس کے اوپر سائن کروانے کے لیے آئے ہیں، یاد دہانی کروانے کے لیے آئے ہیں کہ 7 مارچ کو جو ہے وہ اس کے اوپر کروانا ہے۔ تو ہم نے صرف یہ دکھایا، لیکن اس سب کے باوجود جو ہے ہمارے اوپر غصہ دکھایا گیا، اور ہمارا چینل جو ہے اس وقت بند ہے۔ ہم لائیو سٹریم کے ذریعے سوشل میڈیا کے اوپر تو موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے ملک کے اندر جو سیٹلائٹ کے ذریعے جو پیمرا جس کو ریگولیٹ کرتا ہے سارے کے سارے نظام کو، اس سے ہمیں ہٹا دیا گیا ہے۔ تو چودھری صاحب، یہ کیا یہ وہ عادت ہی پڑ گئی ہے ان کو، جب غصہ آتا ہے پیمرا کو، حکومت وقت کو، کوئی ان کو اور چینل نہیں نظر آتا، واحد چینل جو ان کی نظر میں ہے اور جو ان کے بالکل بندوق کے نشانے کے اوپر ہے۔ میرے خیال میں وہ بندوق صرف انہوں نے ARY کے اوپر رکھی ہوئی ہے، جب ہی حکم ہوتا ہے تو بس ٹریگر کر دیتے ہیں۔ اور ARY کے اب ظاہر ہے ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہے لوگوں کا روزگار اس چینل سے وابستہ ہے، 4000 سے زیادہ خاندان اس چینل کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو خدا را آپ سمجھائیں اور بتائیں ان کو کہ نہ کیا کریں ایسا۔ نہیں، خاور گورنمنٹ صاحب
معاف کرنا انہوں نے جو بند کیا ہے، تو جیسے سلمان اقبال صاحب ایئر وائی کے جو ہیں چیف، انہوں نے اپنا ایک ابھی ٹویٹ میں نے دیکھا ان کا جس کے راستے میں رکاوٹیں بندشیں جن پر پابندیاں لگائی جائیں تو اس کا مطلب ہے وہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو سنگل آؤٹ کیا گیا ایئر وائی کو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پاکستان کی قوم، عوام، پاکستان اس کے ریاستی اداروں کے مطلب ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کام کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سازشی ہے، یہ جو گماشتے ہیں، جو اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں، یہ تو مطلب آپ کو اونچا اڑانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ہم نہ پہلے ان کے دھونس دھاندلی میں آئے نہ اب آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں ایک بڑی طاقتور، مضبوط اور آئین اور قانون پر چلنے والی عدلیہ موجود ہے۔ مے بی اٹ از ان 1 hour, 1 day, 1 week, 1 or 2 days ان کو منہ پر پڑے گی، اور بالآخر یہ یاد رکھنا کہ ان لوگوں نے جیلوں میں جانا ہے جو اس طرح کی پابندیاں لگوا رہے ہیں اور لگا رہے ہیں، کیونکہ جیسے آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پاکستان کے اسلامی جمہوریہ آئین، پاکستان کے آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی زبان بندی کریں۔ اگر تو ہم کوئی خدا نہ خواستہ پاکستان کے جو دوست ملک ہیں ان کے مقابلے میں دشمن ملکوں کا ساتھ دے رہے ہو، پاکستان کے مفادات کے خلاف پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو خدا نہ خواستہ، پھر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو کوئی سمجھ میں آتا ہے۔ ہم تو بھائی رات دن کہتے ہیں پاکستان میں جینا مرنا ہے، پاکستان کے لیے مرنا ہے اور پاکستان کے لیے لڑنا ہے، اور پاکستان کے ادارے جو ہیں ان کو اور عوام کو کٹھے چلنا چاہیے۔ یہ 200 دفعہ آپ میرے سے سن چکے ہیں اور آپ کے کان پک گئے ہوں گے کہ کتنی گردان کرتے ہیں چوہے صاحب۔ مجھے اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ یہ لوگ اس طرح کے گھنونے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، ویئر ایئر وائی اس کے اینکرز کاشف عباسی، ماریا میمن، خاور گمن، وسیم بادامی اور دوسرے جتنے بھی ہیں، اور غلام حسین اور فلاں، سارے کے سارے محب وطن ہیں، پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ریاستی ادارے جو 2 ہیں، ایک عدلیہ اور فوج، ان کے اور پاکستان کے عوام کے درمیان جو خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو فاصلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان گماشتوں کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور جو کوئی ہمیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت کچلا جائے گا، اور ایئر وائی نہ بند ہوگا، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں یہ گھر کر چکا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایئر وائی جو ہے یہ اس وقت پاکستان کا نمبر 1 چینل ہے، یا ہم 1 پر ہوتے ہیں تو کبھی کبھی 2 پر ہوتے ہیں، بس اس سے زیادہ 4 سالوں میں نے اس کی پوزیشن میں فرق نہیں دیکھا، جو بھی انہوں نے حرکتیں کی ہیں۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بہت سارا نقصان کرایا گیا ہے اے آر وائی کی مینجمنٹ کا۔ آفرین ہے سلمان اقبال پر کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں دس از پارٹ آف لائف، ہیٹس آف ٹو ہیم اینڈ دی مینجمنٹ۔ پھر آپ کے ڈائریکٹ چیئر جو ہے نیوز کو اور سارے بلکہ چینل کو ہی دیکھتے ہیں، عماد یوسف جس طرح ان کے گھر میں دیواریں پھلانگ کے ان کے بچوں کے سامنے بدتمیزی کی گئی اور ان کو گرفتار کیا گیا، پھر ہمارے ہی اینکر ارشد شریف کو جس طرح پاکستان سے بھاگنا پڑا اور وہاں ان کو قتل کرایا گیا، پھر خاور گمن جو ہے کئی دن مارا پھرتے رہے اور ہائی کورٹ نے ان کی داد رسی کی، پھر چوہے غلام حسین ایک یعنی پبلک پلیس پر بیٹھے ہوئے 50 بندہ جاتا ہے اور 20-30 سال پرانا کیس جو ہے اس میں وہ یعنی پھر وہ 2 دن بھی نہیں ٹھہر سکا کیونکہ وہ غلط تھا۔ تو یہ میں ابھی بھی وہ لوگوں کو دمکا رہے، یہ نہیں کہ آج نہیں دمکا رہے، اور میں کچھ نام رہ گئے ہیں جن کے خلاف کارروائیاں یہ کر رہے ہیں اور ہوتی ہے، میں اگر بھول گیا ہوں تو آئی ایم سوری۔ پھر دوسرے چینل بھی ہیں جن کے پیچھے جی چوہی صاحب دیکھیں، ایک چیز جو میرے خیال میں ناظرین کو بتانا بہت ضروری ہے وہ یہ
کہ ڈسپائٹ آل دی چیلنجز جو ہمیں سکویز کیا گیا، ہمارے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگائی گئی، فائنینشلی ہمیں نقصان پہنچایا گیا، پرابلی ہم وہ واحد چینل ہیں جو کہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود یہاں پہ سیلریز بالکل کبھی ان کا وہ ڈیلے نہیں ہوئی. سیلریز ڈیلے ہونا تو بڑی دور کی بات، جو موجودہ معاشی حالات ہیں، افراط زر ہے، جو مہنگائی ہے، اس کو سامنے رکھتے بلکہ لوگوں کی تنخواہیں بڑھائی گئی. جی ایگزیکٹلی ان کی تنخواہیں بڑھائی گئی. لیکن یہ جو چیز ہے نا، بنیادی طور پر جو سب سے اہم سوال یہ ہے، دیکھیں پیمرا اگر سمجھتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے تو پیمرا کے آرڈیننس کے اندر بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ نوٹس کرتے ہیں، آپ نوٹس کر کے بلاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ آپ نے اپنے چینل کے اوپر ہم نے ایک حکم دیا تھا، آپ نے اس حکم عدولی کی ہے، اس کی آپ کو سزا ملنی چاہیے، آپ بتائیں آپ کے پاس اس کی کیا تشریح ہے، کیا اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے. بالکل ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ خود ہی مدعی بنیں. یعنی آپ کا مطلب ہے شو کا نوٹس. ہاں ایگزیکٹلی، خود ہی مدعی بنیں، خود ہی منصف بنیں اور فیصلہ کر کے اور پھانسی پہ لٹکا دیں. اچھا یہ سوال جب آج رانا ثناء اللہ صاحب سے کیا گیا تو ان کو وہ دفاع نہیں کر سکے. ہاں ان کے لیے یہ ایک حیران کن چیز تھی کہ اگر فرض کریں ایک عمل ایک سے زیادہ چینل سے ہو گیا ہے، وہ یہ جو ٹرانسفر آف وہ جو اب جب تک وہ ایک نوٹیفیکیشن ملنا تھا، ایک فارملی کنوے ہونا تھا، تو اس دوران اگر ایک سے زیادہ چینلز نے کوئی غلطی کی ہے تو وائی اونلی ایئر وائی. سنیں ذرا. دیکھیں اس کا جو جواب ہے وہ تو پیمرا کو دینا چاہیے. پیمرا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس نے جو انسٹرکشن جاری کی ہیں ان انسٹرکشنز کی اگر وائلیشن پہ اس نے کسی کو بند کیا ہے تو میں بالکل اس بات سے متفق ہوں کہ جو ہے وہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. بالکل اس کی پیک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی نقطہ یہ ہے ناظرین، اگر غلطی ہوئی ہے تو شوکاز آپ کر لیتے، شوکاز کر لیتے، ہم آپ کو بتا دیتے کہ جناب اعلیٰ کیا وجہ بنی اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے. لیکن آپ نے تو رات کو ہی ہمارا وہ گلا ہی گونڈ دیا اور صرف اونلی ایئر وائی. اور جو بنیادی جو وجہ جو صاحب مجھے سمجھ آ رہی ہے جو ابھی آپ نے ایکسپلین کیا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم وی آر دا اونلی جو وائڈلی واچ ٹیلی ویژن ہے ملک کے اندر، ملک کے باہر، کہیں پہ بھی آپ جائیں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے ایئر وائی کو دیکھ رہے ہیں. ایئر وائی کی مینجمنٹ بالکل آپ نے صحیح جو صاحب بتایا، ہمارے عماد یوسف صاحب، سلمان اقبال صاحب جس انداز سے پروفیشنلی اس آرگنائزیشن کو چلا رہے ہیں ایٹ آل لیولز، اور ہمیں جس طرح کی انہوں نے ایک ایڈیٹوریل آزادی دی ہوئی ہے، ہم اس ایڈیٹوریل آزادی ہمارے پاس ہے اس کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، ہم انسان غلطی ہو سکتی ہے، کوشش بنیادی طور پر ہر وقت ہماری یہی ہوتی ہے کہ جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے جائیں. چودھری غلام حسین، خاور گمن، سلمان اقبال یا عماد یوسف کے پاس کوئی بندوق نہیں ہے یا آپ نے کسی کے سر پہ جا کے رکھی اور اس کو کہا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ اعتبار کریں، اسی کو صحیح سچ مانیں. عوام ہے، عوام کے پاس ایک سے زیادہ ذرائع موجود ہیں جن سے ان کے پاس جو ہے اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں، انفارمیشن ہو رہی ہوتی ہیں. جو سب آج کل تو ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کے پاس درجنوں جو ہے ذرائع ہیں، وہ کسی بھی انفارمیشن کو اس نے چیک کرنا ہے کہ یار یہ خاور گمن جو بات کر رہا ہے یا چودھری غلام حسین یہ جو بات کر رہا ہے جس طرح، تو وہ اس میں کتنی سچائی ہے. جس طرح آج پروگرام کے جو آخری حصے میں یہ لیٹر پارٹ آف دا پروگرام ہم بتائیں گے آپ کو، ایک ہمارے پاس ایکسکلوسیو سٹوری ہے کہ چودھری غلام حسین صاحب کی اگر ملاقات ہوئی ہے صدر پاکستان کے ساتھ تو اس ملاقات کے دوران کیا چودھری صاحب کے پاس انفارمیشن کو ملی، چودھری صاحب کی کیا اسیسمنٹ ہے. تو ناظرین یہ تو ہمارے پاس انفارمیشن ہے، اس انفارمیشن کو جو پروسیس کرنا ہمارا کام ہے، اس پہ اعتبار کرنا، اس کے اوپر کوئی تاثر بنانا، اس کے اوپر کسی کا تبصرہ تجزیہ عوام میں کسی کی بھی اپنی رائے ہو سکتی ہے. جو آرٹیکل 19 جو ہے اس کے اوپر وہ واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن یہ بالکل جائز ہے. یس کچھ شرائط ہیں، قدغنے ہیں اور ہم اس کو فالو کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. اس کے بعد ناظرین آگے بڑھتے ہیں. وہی جو کل سارے کا سارا واقعہ لاہور کے اندر ہوا، وہ چوہے صاحب مجھے کسی نے بتایا جب رات کو چینل بند ہو گیا تو صبح مجھے وہ آپ کو پتا ہے پنجاب کے اندر وہ ایک محاورہ ہے نا کہ آپ وہ گدے سے گر گئے لیکن وہ غصہ آپ نے وہ کمیار کے اوپر سے وہ اس کے اوپر کر دیا، کمہار کے اوپر کہ جناب اعلیٰ تمہارے گدے نے دیکھا کھوتے تو غصہ کمیار تھے. ایگزیکٹلی وہ میں لوگوں کو ذرا تھوڑا سا اردو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھئی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اگر کسی کو نہیں پتا تو زمان پاک کا ایڈریس لاہور کے اندر چودھری غلام حسین صاحب پہنچا دیں گے کہ جہاں پہ عمران خان موجود ہے. لاہور کے اندر پنجاب کے اندر ایک حکومت موجود ہے، آپ کے پاس سارے ذرائع ہیں، جا کے گرفتار کرنا ہے عمران خان کو،
पीटीआई के चेयरमैन को, उनको गिरफ्तार करें। इसमें एयरवाई बेचारे का क्या कसूर? क्या आपने एयरवाई का आपने गला बंद कर दिया है और कह रहे हैं कि एयरवाई ने ये गलती कर दी? खुदा ऐसे ना करें। हमारे यहाँ 4000 से ज्यादा जो खानदान एम्प्लॉयड हैं। मैं बार बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी ये बात कर रहा हूं कि जो गरीब की बद्दुआ है ना, वो अर्श हिला देती है। खुदारा इन बद्दुआओं से बचें। जो ताकत के ईवानों के अंदर जो लड़ाई झगड़े हैं वो जरूर आप करें। आप जो भी सियासतबाजी है जरूर करें। आज एक अपोजिशन के अंदर हुकूमत पार्टी है, कल को वो हुकूमत के अंदर चली जाएगी, मीडिया फिर वहीं का वहीं खड़ा होगा, फिर हम इसी तरह सड़कों के ऊपर मौजूद होंगे, क्योंकि माजी के अंदर यही सारे के सारे जो हैं हकाइक रहे हैं। लेकिन अब जो बड़ी मुज़हिका जो डेवलपमेंट्स होती हमें दिखाई दे रही हैं हमारे सामने कि इमरान खान के ऊपर ये जो कदगन लग गई है। लेकिन जो मरियम साहबा हैं, हमने पिछले हफ्ते देखा, हमने नहीं किसी को दिखाया, हमें दिखाया गया पाकिस्तान टेलीविजन चैनल्स, जो स्टेट का चैनल है हुकूमत वक्त जिसको चलाती है, उस चैनल के जरिए जो लोगों को ये बताया गया कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 2 हाजिर सर्विस जज, उनमें से एक जो जज हैं उन्होंने मुस्तकबिल के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा भी संभालना है अपनी सीनियरिटी के हवाले से। उनका भी नाम लिया गया, उनकी तस्वीर दिखाई गई। और सुप्रीम कोर्ट जाहिर है कि इदारा है, लेकिन उसके ऊपर आई डोंट नो पैमरा के अंदर मेरे ख्याल में वो उस टाइम वो पैमरा शायद के लोग वो कहीं आगे पीछे होते हैं, उनकी नजर से ये चीज नहीं गुजरी। इमरान खान ने कल क्या बात की, कम से कम हमारी नजर में कोई भी कैसी बात होती है तो हम उसको उसी वक्त सेंसर भी कर देते हैं। लेकिन चौधरी साहब आप बताएं कि अब ये जो इमरान खान के ऊपर ये जो पाबंदी लगी है, खबर क्या है लाहौर में? आप क्या कोई इनसाइड स्टोरी? इमरान खान ये समझते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो उनको सफा हस्ती से मिटाने के लिए, उनको कब्र में डालने के लिए, उनको पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने पर उधार खाए बैठे हैं। और वो मुल्क के बाहर भी मौजूद है और मुल्क के अंदर भी, और अनफॉर्चुनेटली वो हुक्मरान बन चुके हैं। और वो खान साहब का ये दावा है, और उन्होंने इंकिशाफ भी किया है, प्राइवेटली भी शेयर किया है कि वो लोग मीटिंग्स कर चुके हैं और उन्होंने फैसला किया हुआ है कि खान साहब को पहले तो नहल कराना है, अगर किसी वजह वो नहीं होता उनको जेल में डालना है, उनको सजाएं करानी है, और अगर ये सारा भी काम नहीं आता तो अगर इनको उड़ाना पड़े खुदा ना खास्ता तो उड़ा देंगे। तो ये इस पर वो काम कर रहे हैं। और खान साहब ये समझते हैं कि यहाँ कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, यहाँ किसी कायदे कानून का लिहाज नहीं किया जा रहा, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और वो समझते हैं कि मेरी जो गैर मामूली पाकिस्तान के ये अंदर और पाकिस्तानियों में पाकिस्तान से बाहर जो मकबूलियत है, वो वजह है मेरे पीछे इनके पड़ने। अगर बाकी वजीर आजम हटे, अगर मोहम्मद खान जुनैदो भी हटे, नवाज शरीफ भी हटे, बेनजीर भी हटी, और भी एक लंबी लिस्ट है, तो उनको लोगों ने उस तरह उनका साथ ना दिया लाखों करोड़ों की तादाद में, तो उस वजह से उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। आज इमरान खान की अगर कौम साथ ना देती तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। लिहाजा उनको नजर आ रहा है कि इमरान खान एज एंड व्हेन हेल्ड इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान पावर में आता है। रोज बरोज ये जो तासर है, इम्प्रेशन जो है या इंफॉर्मेशन है हर एक के पास, उसमें वो यानी कंसोलिडेट होती जा रही है, ये नहीं कि उसमें कमी आई है। तो ये अब हर कीमत पर इमरान खान को यानी वो निकालने पर उन्होंने फैसला किया। मैं जिन के उन्होंने नाम लिए हैं, जिन अदारों में वो बैठे हैं, और जो हुकूमत के वजीर, मशीर, वजीर आजम और पार्टी की खातून हो या दूसरे मुल्क से बाहर साहब बैठे हों, जो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जब वो खुद लेना चाहेंगे खुद ले लेंगे। जो उन्होंने मेरे साथ 1-to-1 प्राइवेट खुफिया, जिसको जो मर्जी नाम दे लें, बातचीत जो कल शाम हुई है मेरी 6 बजे से, और बाद में उसमें फवाद चौधरी, आजम स्वाति और हाफिज फरत अब्बास
اور اس کے بعد مسرت چیمہ، اور بعد میں ان کو عمران خان صاحب کو ملنے آئے محمد اعجاز الحق جو مسلم لیگ ضیاء الحق شہید کے سربراہ ہیں، اور اس وقت وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ پرویز لائی کی لائنز پر اپنا جو ہے پارٹی جو ہے وہ مرج کر دیں پی ٹی آئی میں۔ چوہدری صاحب، اللہ تعالیٰ ملک کو کسی بڑے حادثے سے بچائے۔ مطلب ہمارے لیے تمام جو سیاستدان ہیں قابل احترام ہیں، ہمارے لیے ان تمام کی زندگیاں بڑی ضروری ہیں اس ملک کے لیے۔ سیاست بازی کے اندر اگر اس حد تک پاکستان کی سیاست کو پہنچنا ہے تو میرے خیال میں اس کا پھر کوئی فائدہ ملک کو نہیں ہوگا، پاکستان کے غریب عوام کو نہیں ہوگا۔ موجودہ حالات میں جو ابھی بات کی جا رہی ہے، جو چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں ایک سے زیادہ دفعہ جو سابق پرائم منسٹر جو بات کر چکے ہوئے میڈیا کے اوپر کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تو ساری دنیا نے دیکھا، کیمرے کی آنکھ نے دیکھا، ریکارڈ ہوا، گولیاں چلیں، وہاں پہ شہادتیں ہوئیں، ایک جو 13-14 لوگوں کو گولیاں لگیں۔ عمران خان پچھلے جب سے یہ واقعہ ہوا اس وقت اپنی ان کی جو گولی لگی ٹانگ کے اندر، ہڈی جو ٹیبیا ہڈیاں وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئی، اس کے حوالے سے ان کا علاج جاری ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اب عمران خان یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے یہ جو ایک اور اس طرح کی پلاننگ ہو چکی ہوئی ہے، خدا نخواستہ اگر عمران خان کی ایلیمنیشن ہوتی ہے تو میرے منہ میں خاک۔ چوہدری صاحب، ملک کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ استحکام رہے گا؟ ملک کے اندر جو سیاست جس انداز سے چل رہی ہے، ویسے تو پہلے ہی نقطہ ابال تک پہنچی ہوئی ہے، اسی طرح چلے گی۔ میرے خیال میں بڑا ضروری ہے کہ اس حوالے سے جو تمام جو کنسرن ادارے ہیں، سیکورٹی کے ادارے ہیں، خاص طور پر جو پولیس ہے، ان کو تھوڑے پریکاشنری میجرز لینے چاہیے، کیونکہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ بینگ اے فارمر پرائم منسٹر ان کا ایک استحقاق ہے، ایک سرٹن سیکورٹی پروٹوکول ہے جو ان کو ملنی چاہیے، جو ان کو نہیں مل رہی۔ وہ بھائی 75 مقدمے درج ہو چکے ہیں ان پر، 2 آج ہو گئے ہیں بالکل، اور ابھی جو باہر وہ نہیں ظاہر نہیں کر رہے، ابھی کوئٹہ میں بھی ایک کر دیا ہے۔ تو یہ تو آج نہیں تو کل یہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جانا ہے، اور ان کو بھگتنا پڑے گا جو اس طرح کی بےہودہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میننگ فل ڈائلاگ کریں عمران خان اور حکومت اور حکومتی دوسرے ادارے، یہ سارے بیٹھیں اور ملک کے اقتصادی صورتحال کی روشنی میں ملک کے اندر استحکام سیاسی اور معاشی لانے کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا ہے کریں، تاکہ غریبوں کی بد دعاؤں سے بچا جا سکے۔ لیکن اس لمحے تک میری حتمی اطلاع یہ ہے کہ جو حکومت کے اندر اس وقت بیٹھے ہوئے کرسیوں پر، ان کا فیصلہ یہ ہے کہ خواہ پورا ملک عمران خان کے ساتھ باہر سڑکوں پر بیٹھ جائے، ہم نے کوئی رعایت خان کو نہیں دینی، اور ان کے ساتھ ہم نے ڈنڈا سوٹا جو ہے وہی استعمال کرنا ہے۔ تو اس کا اگر وہاں بھی ڈنڈے سوٹے والے ٹور پہ لوگ، تو پھر کی ہوئے گا ملک کے خانہ جنگی کے علاوہ۔ یو آر دی بیسٹ جج خاور گمن صاحب۔ اللہ تعالیٰ جی پاکستان کو ایسے حالات سے محفوظ رکھے۔ خانہ جنگی کسی بھی ملک کے لیے ظاہر ہے اگر ایسے واقعات پیدا ہو جائیں تو اس کے اثرات جس نہج پہ لے جاتے ہیں کسی ملک کو، تاریخ بھری پڑی ہے۔ ناظرین، ابھی ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ملک اندر جو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے حکم آ چکا ہوا ہے کہ کے پی کے اور پنجاب کے اندر انتخابات ہوں۔ جو پنجاب کے حوالے سے ایک تاریخ 30 اپریل آ چکی ہوئی ہے، صدر پاکستان نے الیکشن کمیشن کی مشاورت سے وہ تاریخ دے دی ہے۔ اب دوسرا جو حکم کا حصہ ہے اس کے مطابق خیبر پختونخوا کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ بات چیت کر کے، مشاورت کر کے ایک تاریخ دینی تھی۔ پہلے خط لکھا گیا اوور دا ویکینڈ، جو ہے خیبر پختونخوا کے گورنر کی طرف سے جو ایک میسج آیا، جو انہوں نے کچھ میڈیا کے اوپر بات بھی کی کہ جو لیٹر آ گیا ہے، وہ لیٹر میرے سیکرٹری کے نام ہے، سیکرٹری صاحب آئیں گے سوموار کو، وہ لیٹر کھولیں گے، پڑھیں گے، تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں وہ لیٹر نہیں پڑھ سکتا، اچھی بات ہے۔ اس کے بعد جناب اعلیٰ اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی میں 6 اور 7 مارچ کو میں الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کروں گا۔ بریک کے بعد آپ کو یہ بتائیں گے کہ بنیادی طور پر سپریم کورٹ کا جو حکم ہے، کیا وہ حکم عدولی ہو رہی ہے ابھی بھی گورنر کا جو آفس ہے خیبر پختونخوا کا اس کی سطح کے اوپر، یا پھر گورنر صاحب روٹین کے ساتھ یہ معاملہ آگے بڑھا رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ڈی ایم کی تمام جو بڑی جماعتیں ہیں، جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے، وہ تو ناظرین بالکل کسی موڈ میں نہیں ہے انتخابات کے حوالے سے۔ وہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ بریک کے بعد تمام تر تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔
वेलकम बैक। नाजरीन, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि 7 और 8 मार्च को उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन करवाने के हवाले से जो है डेट का तयन करने के लिए मुशावरत के लिए वक्त दे दिया है। लेकिन नाजरीन, हम आपको जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो जरूर दिखाना चाहेंगे और पढ़वाना भी चाहेंगे और खुद भी पढ़ते हैं। Governor of KP province, in as much as he has not appointed a date for the holding of the general elections to the assembly of the province, is in breach of his constitutional responsibility. गवर्नर ने अपनी जो आईनी जिम्मेदारी है उसको तोड़ा है इलेक्शन की डेट ना दे के। वजह यह है कि पंजाब के गवर्नर ने यह कहा था कि मुझे जब समरी उस टाइम के चीफ मिनिस्टर ने भिजवाई आर्टिकल 112 का इस्तेमाल करते हुए, मैंने वो ऑप्शन नोटिफिकेशन जो है असेंबली को डिसॉल्व करने का वो ऑप्शन नहीं लिया था। असेंबली ऑटोमेटिकली 48 घंटे के अंदर डिसॉल्व हो गई थी, लिहाजा मैं डेट नहीं दूंगा और इस आर्गुमेंट को माना गया। लेकिन गवर्नर केपी हाजी गुलाम अली साहब जो कि समधी हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के रिश्तेदार हैं, उन्होंने ये कहा, उन्होंने जब उनको ये समरी भिजवाई गई थी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर की तरफ से, उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी थी, नोटिफाई कर दिया था, साइन कर दिए थे। लिहाजा जो आइन का आर्टिकल 105 है, उसकी जो सब क्लास 3 है, उसके मुताबिक अब इलेक्शन की डेट देना उनका आइनी फरीजा था, जो कि आइनी फरीजा उन्होंने नहीं निभाया, जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म के अंदर उसको अंडरलाइन किया है कि आपने ऐसा नहीं किया। और ये उस हुक्म ये भी दिया गया था, आप फौरन से पहले एज सून एज पॉसिबल आप इलेक्शन कमीशन के साथ मशवरा करें और तारीख दें इलेक्शन की। सदर पाकिस्तान को भी यही हुक्म मिला, उन्होंने मुशावरत की और तारीख 30 अप्रैल की दे दी। लेकिन अभी यहां पे मुशावरत का अमल जारी है। लेकिन इसके साथ साथ जो मुशावरत का अमल जारी रखने का फैसला किया है, वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है ना, देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। यहां पे ये जो सारे का सारा ये खेल इस तातुल का शिकार है, उसके पीछे जो हमें एक तोजी नजर आ रही है, एक लॉजिक समझ आ रही है कि जो इस वक्त पीडीएम की क्यादत है, जाहिर है गवर्नर साहब जो हैं वो पीडीएम के लगाए हुए हैं और पीडीएम का जो भी चौधरी साहब नुक्ता नजर है उसी को फॉलो कर रहे हैं। इसाक डार साहब ने तो पहले ही बता दिया था कि केपी के गवर्नर साहब को इस वक्त उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उन्होंने क्या ज़हन बनाया हुआ है, सुने जरा। जहां तक मेरी इत्तला है कि गवर्नर केपी इज वेरी क्लियर कि जी वो वहां इलेक्शन नहीं हो सकते लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से। अभी वो जो मेरी इत्तला है कि वो कोई अक्टूबर नवंबर से पहले उनके हिसाब से इलेक्शन नहीं हो सकता। अच्छा जनाब आला, अब यह है कि बिल्कुल उनके पास इत्तला थी जो है इसाक डार साहब के पास, केपी के गवर्नर ने अभी तक अपना ज़हन जाहिर नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के। अक्टूबर नवंबर से किस तरह हो जाएंगे। अच्छा, आप देखते हैं कि में आगे देखें, वो जो इसाक डार साहब ने चौधरी साहब जो दोबारा बात की ना, वो जो आपने आर्गुमेंट को जो बढ़ाया आगे, उन्होंने कहा जी 90 दिन का जो क्या मामला है, 90 दिन के तो पहले भी कुछ आगे पीछे मामला होते रहे। क्या पाकिस्तान में 3 दफा 90 दिन में इलेक्शन यानी बियॉन्ड नहीं हुए? मैं तो नहीं कह रहा ना, हम उसी आर्टिकल को इन्फोर्स कर रहे हैं। क्या आपके इस वक्त सेंसस में पैसे नहीं लग रहे? ये जो अभी इलेक्शन करेंगे क्या सेंसस मुकम्मल हो जाएगा? तो आधा मुल्क जो है वो सेंसस के पुराने सेंसस पे हो रहा होगा इलेक्शन, आधा जो मुल्क है वो नए सेंसस पे होगा। क्या आपकी 18वीं तरमीम ने ये नहीं कहा कि जी आप तमाम केयर टेकर न्यूट्रल सेटअप पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए? उसका मतलब है कि इलेक्शन एक ही वक्त में होने चाहिए। मेरे ख्याल में जो इसाक डार साहब जैसा बात कर रहे हैं ना, वो आइन को दोबारा पढ़ लें तो उनको ज्यादा समझ आ जाएगी। लेकिन ये जो मर्दमशुमारी की बात है ना, ये पीडीएम के अंदर अब जो आप देख रहे हैं कि रवाबत, उनके जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनके अंदर आपको एक तसलसल नजर आ रहा है। वो जो आर्गुमेंट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी आपको समझ आ रही है कि ये कहां पे ये डॉट्स आपस में मिल रही हैं, इनके बयानात कहां मिल रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को सुने। दोनों सूबों के असम्बलियों के इंतखाबी शेड्यूल भी यकसा नहीं है और इस वक्त मर्दमशुमारी भी हो रही है। चुनांचे अभी जब 2 सूबों का इलेक्शन होगा तो वो पुरानी मर्दमशुमारी की बुनियाद पर होगा, और जब आइंदा आम इंतखाबात होंगे जिसमें विफाक पार्लियामेंट और 2 सूबों के आम इंतखाबात होंगे, वहाँ मर्दमशुमारी की नौयत और होगी। एक ही मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सूबों के अवाम की नुमाइंदगी, इसमें कितना फर्क आएगा, कितना हक मारा जाएगा उन लोगों का जो इस वक्त पाकिस्तान के शहरी बनने को जा रहे हैं, वोट का मुस्तहिक बनने की तरफ जा रहे हैं, वोट के इंदिराज की तरफ जा रहे हैं,
और हमने उनको महरूम कर देना है। जनाब आला, ये जो मर्दम शुमारी का मामला है, ये इसके ऊपर मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चौधरी साहब, उनका नुक्ते नजर भी सुन लें, फिर आपका कमेंट मैं लूंगा। अब इलेक्शन सामने नजर आ रहे हैं, उसी वक्त ये ऐलान होना कि डिजिटल सेंसस होगा, मैं समझता हूं कि ये हमारा एतराजात जो थे उनका तो हल नहीं है। और अगर ये वो ऐसे सेंसस है जहां आपने खुद इंटरनेट पे जाके टाइप इन करना है और मुझे नहीं पता होगा, एक वफाकी वजीर को नहीं पता था, तो फिर मतलब पाकिस्तान के अवाम को भी पता नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जायज सेंसस हो, सही सेंसस हो। एक तो सूबे के जो इलेक्शंस है वो किसी और सेंसस पे होगा, और जो दूसरे सूबे के इलेक्शंस है वो एक नया डिजिटल फ्लॉड सेंसस पे होगा। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कबूल नहीं है। आइए साहब, जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि मर्दम शुमारी के मामले को लेके जो इलेक्शन की डेट दी गई है उसको तो मुतनाज़ा बना दिया गया है। अब जो पीडीएम के सरबराह हैं वो कह रहे हैं कि जी 2 सेंसस, एक पुरानी एक नई, ये कैसे मुमकिन है। लेकिन जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसी जो मर्दम शुमारी वाले मामले को लेके वो कह रहे हैं कि जी ये तो मुझे नया तरीकाकार है, ये तो मेरी समझ से बालातर है, मैं एक फेडरल मिनिस्टर हूं, मैं एक पढ़ा लिखा फेडरल मिनिस्टर हूं, सारी दुनिया घूम फिर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही, तो फिर आम आवाम को कैसे समझ आएगा। तो पहले हमें समझाएं कि मर्दम शुमारी होनी कैसी है। तो सारे का सारा जो मुझे नजर आ रहा है, ये जो मामला है इसको बिगाड़ा इसलिए जा रहा है कि मुल्क के अंदर चौधरी साहब इंतखाबात वक्त पर ना हों। मेरी खबर यही है कि ये मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं होने देंगे। अब जाहिर है इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उसको किस तरह रोकेंगे, किस तरह रोक रकावट डालेंगे। चौधरी साहब आपको लोगों को समझा दें। जी चौधरी साहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ खावर घुमन साहब और मिर्जा साहबा ने बिच उन्हें कहा सुंजियां हो जान गलियां बिच मिर्जा यार फिरे। तो इनका तो मकसद ये है कि पीडीएम जो है ना उसको ना छेड़ो, हमें हलवा मांडा लगा हुआ है, लगियां ने मौजा लाई रख सोनिया है भाई, छोड़ दे। पहले तो मुझे आप जवाब दे दे, एक इंतहाई पढ़े लिखे फॉरेन ग्रेजुएट है आप, खावर गुमर साहब, आप मुझे बता दें जिस मुल्क का नादरा और उसके चेयरमैन या हेड जो भी है तारिक मलिक और की उनके जो मुखालिफ है वो भी तारीफ करते हैं कि ये सही काम को कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, और पाकिस्तान का डिजिटल इनकलाब लाने में कई मुल्कों के साथ मुआहदे हो रहे हैं। बिल्कुल, तारिक मलिक साहब बहुत अच्छा काम कर ले रहे हैं। जी। हाँ, अच्छा, वो मुझे आप बताएं कि जब आपके पास शनाख्ती कार्ड बनाते हैं, आज जो 1 दिन का बच्चा है उसका भी इंदराज हो रहा है और जो 100 साल का है उसका भी हो रहा है, तो फिर सेंसस कौन सा रह गया भाई? या फिर आप कहें कि ये बिल्कुल आपका फ्लॉड है सिस्टम, कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है, सब ढकोसला है, कोई बकवास है, तो कोई बात समझ में कोई वो बातें करें जिसकी उम्र होती है वोट देने की। बिल्कुल चौधरी साहब, जो आप बात कर रहे हैं ना वो आम नाजरीन की को समझा देते हैं। वैसे तो आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि एक बंदा जब 18 साल को पहुंचता है, जो उसकी वोटिंग एज को पहुंचता है, उसका शनाख्ती कार्ड बन जाता है, तो हमारा जो नादरा का सिस्टम है उसके अंदर उसकी एंट्री हो जाती है। उसका जो एड्रेस है वो मेरे गांव का रहने वाला है या चौधरी गुलाम हुसैन साहब के गांव का रहने वाला है या लाहौर का रहने वाला है या इस्लामाबाद का रहने वाला है, जिस जगह पे उसका परमानेंट मुस्तकिल पता है उस जगह का ऑटोमेटिकली वहां पे उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, वहां का वो वोटर बन जाता है। इसके बावजूद जब ये इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो तमाम अतराफ में इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक मैसेज चला जाता है कि भैया अपना वोट चेक कर लो। वो एक मैसेज भिजवाओ, वो बिल्कुल बगैर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपने उसके ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर भिजवाना है, तो वो आपको बता देते हैं आपका वोट किस कॉन्स्टिट्यूएंसी किस हलके के अंदर रजिस्टर्ड है, आपने वो तब्दील करना है, वो भी आप एक सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर कर सकते हैं। लिहाजा नाज़रीन, ये जो मर्दम शुमारी वाला मामला है ना, इसके ऊपर ये जो भद्द उड़ाई जा रही है, इसको ये कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, इसको पचीदा मामला बनाने की कोशिश की जा रही है, आम लोगों को ये समझाने की कोशिश जा रही है। और माशाल्लाह मौलाना फजल रहमान साहब वो जाहिर है हाईटेक हो गए हैं, वो ये समझा रहे हैं कि नई मर्दम शुमारी और पुरानी मर्दम शुमारी की वजह से बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। हमें तो नहीं समझ आ रही, आप किसी भी पाकिस्तानी से जाके पूछ लें। पाकिस्तान के अंदर नाजरीन, मेरे ख्याल जो हमारे पास इतलात है, जो डाटा है, वो यही कहता है कि 18 करोड़ जो है लोग हैं, लोगों के पास फोन है, लोग अब इंटरकनेक्टेड है।
آپ جو یہ سارے کا سارا معاملہ ہے تو اب چوہدری صاحب اب یہ جو ڈیجیٹل مردم شماری اور یہ سارا کچھ آپ ہی کو سمجھا دیں. بھائی وہ جو کہتے ہیں کہ جب آپ کی نیت ہی نہیں کام کرنے کی تو 1500 بہانے آپ ڈھونڈ دیتے ہیں روز. وہ آپ ترکی اور دوسروں کی مثالیں دیتے ہیں. اردوان وہاں 50,000 پتہ نہیں کتنا بندہ شہید ہو گیا, وہ تو 14 مئی کو الیکشن کر رہے ہیں. اچھا یہ جو الیکشن کی بات ہے کیا مروڑ اٹھا ہوا ہے, آپ عوام کیا تو شکست کھا چکے ہیں, لیکن جو آپ کو شکست دی ہے لوگوں نے. عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, آپ اس کا کیا قیمہ کرنا چاہتے تھے, لوگوں نے آپ کی سیاست کا تیا پانچا کر دیا ہے. میرے سے پوچھ لے. اچھا چوہدری صاحب ابھی آپ کو سنواتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب روح رواں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ الیکشن کے حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں. واقعی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, واقعی پیسے نہیں ہیں. سو اٹ از بٹ الیکشن کمیشن از این انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن. وہ ایوری باڈی ول ہیو ٹو فالو دیئر انسٹرکشنز. اور الیکشن اس وقت میری نظر میں اگر ہوتے ہیں تو ہم جائیں گے الیکشنوں میں. وی آر ناٹ دا پارٹی دیٹ ول بائک آؤٹ اینی ٹائم, مگر آبویسلی اٹس اے ڈینجرس موڈ. اس کے ساتھ ہی اسی انٹرویو میں اسی سانس کے اندر جو سابق پریزیڈنٹ ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں جائیں گے اور بالکل الیکشن اونس ہو گئے تو ہم بالکل بائیکاٹ نہیں کریں گے, لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ جو اکثریت کا فیصلہ ہوگا. اکثریت کون اکثریت ہے سنیں ذرا. ایز اے پولیٹیکل پارٹی الیکشن آئی کین نیور اپوز. ڈیموکریٹک پارٹی کین نیور اپوز این الیکشن. اب ہوتا کیا ہے, میجورٹی کس طرف جاتی ہے, کیا کہتی ہے, دیٹ از انother پوائنٹ. تو جو میجورٹی کی پوزیشن ہوگی وہ ہماری پارٹی کو چوز کرنی پڑے گی, اس لیے کہ ہم ساتھ ہیں. وی آر آل ان دس بوٹ. میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو ہم نے پرائم منسٹر بنا دیا ہے. اب جو پرائم منسٹر کہتا ہے وہ میں مانتا ہوں. اس کے ساتھ اگری ٹو ڈس ایگری کر سکتا ہوں, مگر بائی اینڈ لارج آئی فالو دیٹ لائن. ناظرین, اس وقت جو چیف آرگنائزر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی, ان کے ذہن میں کیا ہے اور وہ کیا کس بات کے اوپر انہوں نے تکیہ لگا رکھا ہے کہ یہ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم جو چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں نا, گلیاں ہوں جن سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے. سنیں ذرا. یہ اعلان سن لو گجرانوالہ والوں, عمران خان از ڈن اینڈ ڈسٹڈ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران خان اپنے انجام کو پہنچ گیا. میں صرف اس کے سہولتکاروں سے یہ کرتی ہوں کہ کیوں ایک ایسے شخص کو بچانے لگے ہو جو پہلے سے ڈوب گیا ہے, اور نہ صرف ڈوب گیا ہے بلکہ وہ تم لوگوں کو بھی لے کر ڈوبے گا. تم لوگوں کی تو نوکریاں ابھی باقی ہیں, کیوں اپنی نوکریوں کو ڈبونے کے پیچھے پڑے ہو. جی چوہدری صاحب, ڈن اینڈ ڈسٹڈ کیا کہیں گے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈن اینڈ ڈسٹڈ, فنش, ختم شد. عمران خان ختم شد, پرانی کہانی, اولڈ سٹوری, فنش. اللہ دی پناہ یار, جب بندہ اتنی اس کو امپورٹنس ملے, ایک سابق وزیر اعظم کی صاحبزادی ہے, ایک وزیر اعظم کی بھتیجی ہیں, ایک ریجنل بھی بگ پارٹی کے آرگنائزر, پتہ نہیں کیا کیا عہدے ہیں. ان کو چاہیے کہ حقائق سے ہٹ سے باتیں نہ کریں. میں وہ لفظ نہیں یوز کروں گا وہ جو مخالفوں کے بارے میں کرتے ہیں, اور ان کے بندے کسی انسان کو چوہا کہہ رہے ہیں, کسی کو بدماش کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. ہم نہیں کریں گے, ہم ادب سے بات کریں گے. میں سمجھتا ہوں آج جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے لوگ عمران خان کے بجائے ان کے ساتھ ہے, وہ ایم کو کی جنت چھوڑ کے, وہ میرا خیال ان کو احمد بھی کوئی پتہ نہیں کون سے درجے کا وہ کس تھا گہرائی میں گرے ہوئے لوگ ہیں جن کو اندازہ نہیں, گھر سے یہ نکل نہیں سکتے, بندہ کوئی ان کے ساتھ نہیں, ان کی ٹکٹ لینے کو کوئی تیار نہیں. عمران خان کو ایک ایک ہلکے سے 30-40 لوگ لیکن اپلائی کر رہے ہیں. لیکن جو صاحب وہ عمران خان کے حوالے سے جو مریم صاحبہ ان کی خواہش ہے نا, تو اس کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی کیا جو ان کے اتنے ہی اپلیکیشن ملیں گے؟ سنیں ذرا خواہش کیا ہے. اگر اس ملک کو اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے,
جو انسان فتنہ اور انتشار کو فروغ دیتا ہو اس کی ٹی وی اپیرنسز پہ نہیں، اس کی سیاست پہ بھی پابندی لگنی چاہیے اور تاحیات لگنی چاہیے. اب دیکھیں اس ملک کو ایکسٹرنل تھریٹ کوئی نہیں ہے، اس ملک کو انٹرنل تھریٹ ہے. تو ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے، لیکن الیکشن سے پہلے کچھ فیصلے ہونے باقی ہیں. صاحب وہ کون سے الیکشن ہیں جو کون سے فیصلے جو الیکشن ہونے سے پہلے جو ہونا باقی ہیں ہمیں بھی بتا دیں. نہیں، جس کے لیے ایک اعلی عدالتی شخصیت کے گھر پہنچی تھی یہ ہمارا منہ نہ نکلوایا. اچھا، تو کیا خواہش کیا ہے؟ خواہش ہے کہ یوں ہی میں کیا ہے کہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دو، جو ہم نے حرکتیں کی ہیں، لوٹا ہے پاکستان کو، اس کو سب مٹی ڈالو. اب بلینکٹ یا صدر صاحب معافی دے دیں یا سپریم کورٹ جو ہے اوور ٹرن کر دے ججمنٹ کو، جو مرضی کرنا ہے، بس ہمیں کھلی چھٹی دے. اور جو ہم نے یہ کچھ 4-5 سال ہمارا دا نہیں لگا ملک دا لوٹ مار کرن دا، پھر ہمیں ایک موقع دو تاکہ اگر کوئی پاکستانی پاس کوئی جلی کلی نظر آتی ہے تو وہ بھی ان سے چھن جائے. یہ ان کا مقصد ہے، ہونا یہ نہیں ہے. میں صاحب بتا دوں، یہ وہاں محمد ایم اے شہزاد ایڈوکیٹ خان صاحب ہیں، بڑے زبردست. وہ کہتے ہیں عمران خان، وہ ان کا صاحب یہ کہتا ہے ان کے کئی، وہ عمران خان کو یہ طاقت میں آنے سے نہیں روک سکتے، اور یہ ان کو گرفتار کرنے کی جتنی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی ان کے منہ پر پڑے گی. اور دیکھتے جائیں، اور دوسرے بھی یہی کہہ رہے ہیں. یہ ایک میں نے صرف نام لیا ہے. چلیں، اور وہ تو بہت ساری چوہدری صاحب، مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، جو اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے سامنے تو کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن جو اس وقت خیالات ہیں اس وقت نون لیگ کی لیڈرشپ کے، خاص طور پر رانا ثناء اللہ صاحب، اب ظاہر ہے اس وقت پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور روح رواں ہیں. آج کل وہ وزارت داخلہ کو زیادہ سنبھالنے سے وہ، اور سیکیورٹی جو ہے وہ باقی جو معاملات ہے وہ مریم صاحبہ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. وہ سنیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں. الیکشن جو ہے وہ اس ملک کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے. صرف عمران خان کی ضد کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ایک ایسا الیکشن جو مزید انارکی لے کے آئے، اس فتنے کو داندری کے نام پہ اوپر نیا ڈرامہ رچانے کا موقع دے. ایسا الیکشن جو ہے وہ اس ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا. جی جناب، ایسا الیکشن جو ہے ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. یہ ہمارے جمہوریت پسند ہے، یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کے خیالات ہیں. ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد چودھری غلام حسین صاحب کی ملاقات ہوئی ہے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ساتھ. کچھ اندرونی کہانی چودھری صاحب سے سنیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، آج ملاقات ہوئی آپ کی صدر پاکستان کے ساتھ. بتائیں کیا سوالات جواب ہوئے، کیا آپ نے کوئی دل کی باتیں شیئر کی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب، میں نے پہلے بھی بتایا، ڈاکٹر عارف علوی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک بہت بڑے محب وطن، دیانتدار سیاستدان اور کمٹمنٹ اور کنوکشن سے پاکستانی اور مسلمان ہیں، اور اللہ ان کی عمر لمبی کرے. ہی از اے ونڈرفل پاکستانی. لیکن ایک بات ان کے میں حوالے سے کہہ دوں، وہ انہوں نے ایک تو الیکشن کے اوپر جو سٹینڈ لیا، ان کا آنر ونڈیکیٹ ہو گیا. الیکشن جو ہے سپریم کورٹ نے کرانے کا آرڈر دے دیا انہی لائن پر، جیسے کہ صدر صاحب کا موقف تھا. وہ تو ایک چیز ہے. لیکن جو سب سے خراب اور بڑی خبر میں ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں، صدر صاحب سے میں نے کہا جو آپ مذاکرات کر رہے تھے ہو رہے تھے، ان کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جو لوگ غلط بیانی کریں، جھوٹ بولیں میرے پاس، those who are in high and important positions, if they come and tell me lies, I have no patience. میں ایسے لوگوں سے کوئی بات کرنے اور ملنے کو تیار نہیں. اس سے زیادہ ریکارڈ پر کہنا مناسب نہیں ہے. اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے بڑے عہدوں پر لوگ جو ہیں حرکتیں کیا کر رہے ہیں، کس نیچ سطح پر اتر چکے ہیں. اور دوسرا، وہ سمجھتے ہیں بھی خان صاحب کا کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، ان کے جو بھی غلط بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ قوم اور عوام جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی درست ثابت ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پر ان کا اللہ پر ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ الیکشن ہوں گے اور وہ پورے ملک سے سویپ کریں گے. یہ ان کا اسیسمنٹ تھی. اچھا جی صاحب، آج انہوں نے جی پلیز کنٹینیو کریں.
آج انہوں نے عمران خان سے بھی ملاقات کی ہے اور عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان کا اس قسم کا صدر مملکت کے عہدے پر ڈاکٹر عارف علوی کا موجود ہونا ملک کی ایک بہت بڑی سروس ہو رہی ہے. تو یہ میں باتیں کروں گا، لیکن ایک چیز صاف بتا دوں، عمران خان اور عارف علوی دونوں حتمی طور پر اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ بعض عناصر جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے اور اپنی ایک ووٹی واسطے پورے قوم دا پورا دمبا جڑا ہے انہوں ذبح کرنے والے جا رہے ہیں. اچھا چوہدری صاحب، چلیں کل اس جو آپ کی گفتگو ہوئی ہے اس کے اوپر دوبارہ سے ہم کل مزید اس کو تشریح کے ساتھ بات کریں گے کہ بنیادی طور پر کیا صدر پاکستان یہ باقی سمجھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت تو ایسا نہیں سمجھ رہی. ناظرین آج کے لیے اتنی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.